أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ جی ناظرین محترم، آج ہم نورانی قاعدہ کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے انشاءاللہ، جس میں ہم لوگ A to Z نورانی قاعدے کے سارے جو لیسنز ہیں ان کو مکمل کریں گے، ورڈ بائی ورڈ۔ 17 تختیاں نورانی قاعدے کی، یہ ساری مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ نورانی قاعدہ جب بھی اپنے کلاس میں آنا ہے تو آپ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ باوضو ہو کر بیٹھے، یعنی کہ پراپر جیسے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب موبائل کی ویڈیو سامنے پلے کر لیں جی، ایک پینسل اور ایک نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ اب ایک یہ تو ہے جی سمپل والا، آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، یہ ہے تجویدی۔ تجویدی کے ساتھ یہ ہے کہ پڑھنے میں تو آسانی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پڑھانے والا ماہر ہونا چاہیے، تو اگر آپ اپنے طور پہ آپ کہتے تجویدی کے ساتھ میں خود گھر پہ ہی یعنی کہ میں پڑھ لوں گا، پھر نہیں تو آپ جو مرضی لے لیں، کیونکہ آپ میرے پاس انشاءاللہ پڑھیں گے یا جس بھی قاری صاحب کے پاس پڑھیں گے۔ تو اگر آپ کو پڑھانے والا بہترین ہے، اچھا قاری ہے، تو آپ جو ہے تجویدی بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں سمپل سے ہی جو ہے نا انشاءاللہ آغاز کروں گا۔ نورانی قاعدہ ایک پرچیز کر لیں، ٹھیک ہے، اور ایک پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ جو لفظ لمبا ہے، جدھر غنہ ہے، جدھر قلقلہ ہے، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں ہم لوگ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان کو دیکھتے رہیں گے۔ تو ایک دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی سورۃ طٰہٰ کے اندر، وہ آپ دعا پڑھ لیں میرے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہے جی سورۃ طٰہٰ کا دوسرا رکوع میں۔ اسی طرح رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ آپ سب نے سنی ہوئی ہے، یہ بھی سورۃ طٰہٰ کے اندر ہی ہے، یہ ہے سیکنڈ لاسٹ جو رکوع ہے نا اس کے پاس ہے، یعنی دونوں دعائیں علم میں اضافے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ تو پورا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت مزیدار واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ تو بہرحال اب ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم لوگ انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اس کو ایک یار میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں الف، وہ تو ٹوٹلی غلط ہے۔ اچھا، اس لوگ جو نارملی زیادہ تر وہ پڑھتے ہیں الیف، ایسے نہیں ہے اس کے۔ اگر یہ بھی دیکھیں اس کے جو یعنی کہ جو ان کے جوڑ ہیں، حمزہ زبر آ لام فا زیر لف، الف، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ الف با تا سا جیم۔ اچھا جی، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو سا ہے نا، سا میں انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو لیکچرز کا آغاز کروں گا، بس وائٹ بورڈ کا تھوڑا سا پرابلم ہے۔ تو سا کیسے ہے؟ جب بھی آپ نے سا ادا کرنا ہے نا، تو زبان کی جو نوک ہے، یعنی جو زبان کی جو نوک ہے نا آپ کی، آپ نے اس کو اوپر والے جو سامنے والے دو بڑے دانت ہوتے ہیں نا انسان کے، اس کے پیچھے لگانا ہے، زبان کی نوک کو سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے۔ سا یعنی سیٹی نہ پیدا ہو، سیٹی والے حروف آگے آ رہے ہیں، یہ تین وہ آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سا، زال اور ضا، یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، ان پہ سیٹی نہ بجے۔ سا جیم ہا۔ اچھا جی، اب خا آگے، یہ ہے جی موٹا حروف، اس کے اوپر آپ ایسے نشان، یہ موٹے کا نشان ہوتا ہے جو مدارس کے اندر لگوایا جاتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ موٹا حروف ہے۔ موٹا حروف یعنی منہ بھر کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا منہ گول کرنا ہے، ہونٹ آپ کے گول نہ ہوں، پڑھنا آپ نے بالکل سیدھا ہی ہے، لیکن منہ بھر کے ادا کرنا ہے جو صحیح موٹے حروف کی۔ اچھا، تجویدی قاعدے کا ایک اور فائدہ بھی ہے، اس کے اوپر مخارج بھی لکھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ دوسرا میں مسجد کے اندر ہی بیٹھ کے آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو جو دوسرا تجویدی قاعدہ ہے نا بچوں کا، اس کے اوپر آپ کو مخارج بھی نظر آئیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ پاس رکھ لیا کریں گے۔ خا ایسے تھوڑا سا موٹا، اور پینسل کے ساتھ اپنے قاعدے کے اوپر جو موٹے حروف آتے جا رہے ہیں ان کو نشان کرتے جائیں۔ دال، اب یہ آ گیا سا، جیسے سا پڑا تھا سیٹی نہیں، زال پہ بھی سیٹی نہیں، زال۔
آگے آ گیا را، را بھی موٹا حروف ہے. اچھا را جو ہے نا یہ واحد حروف ہے، یہ کبھی موٹا ہوتا ہے کبھی نہیں. وہ انشاءاللہ آگے والی تختیوں میں انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے. ابھی کے لیے آپ یہی سمجھے زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس لیے موٹا ہی ہوگا. را. اب آ گیا سیٹی والے حروف، یہ 4 حروف زا، سین، شین اور صاد. یہ کیسے پڑھنا ہے؟ زا، سین، شین، صاد. سیٹی والا حروف بھی ہے اور موٹا بھی ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صاد. سب سے بڑی غلطی جو تقریباً ہر بندہ ہی کرتا ہے وہ کیا ہے کہ صاد جو ہے نا، صاد اکثر لوگ پڑھتے ہیں صاد، موٹا بھی کیا، لمبا بھی کیا، مد بھی ادا کی، صحیح پڑھا، لیکن آخر پہ اس کے ہے دال، یعنی حروف قلقلہ آ گیا. یعنی دال ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، یعنی لفظ کو ہلا کے پڑھنا. قلقلہ جو پوری تختی ہے وہ آ رہی ہے، تختی نمبر 10 ہے، تو اس پہ ہم لوگ باقاعدہ آپ کو رول سمجھ آ جائے گا قلقلوں کا. اس سے پہلے یعنی 9 تختیوں تک کسی تختی میں قلقلوں والے جو ہے نا حروف وہ نہیں ہے. اس لیے نورانی قاعدہ یعنی کہ ایسی کتاب ہے، ایسا یعنی کہ قاعدہ ہے کہ جب اس کو یعنی کہ جن مولانا نے بنایا تھا آئی تھنک انڈیا کے تھے، یعنی کہ میں ان کی سوچ پہ داد دیتا ہوں. اگر آپ یہ صحیح کسی استاد کے پاس پڑھ لیں نا، آپ پورا قرآن پاک ایسے پڑھیں گے کہ میں حافظ نہیں، جیسے قاری ہوتا ہے، حافظ اور قاری میں فرق ہوتا ہے. لوگ کہیں گے کہ قاری پڑھ رہا ہے، تو اس کو یاد رکھنا ہے صاد یعنی دال کو ہلانا ہے د، اور ایک ہوتا ہے صاد وہ نہیں، کیونکہ دال پہ شد نہیں ہے. آسان کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. صاد، ضاد، ضاد بھی موٹا حروف ہے. اب ضا آ گیا، ضا پہ بھی سیٹی نہیں مارنی. سا، زال اور ضا، ان حروف پہ سیٹی نہیں مارنی. ٹھیک ہو گیا؟ سا، زال اور ضا اور ضاد بھی، ان چار حروف ہی سیٹی والے ہیں، 4 حروف ہی بغیر سیٹی کے ہیں. ضا، عین، غین، غین بھی موٹا حروف ہے. فا، قاف، یہ قاف بھی موٹا حروف ہے. قاف یہ اکثر آپ لوگ، یہ بہت آسان ہے اس کو ادا کرنا. اس پہ منہ تھوڑا سا گول اور لمبا، اور اس پہ منہ بالکل سیدھا. یہ موٹا پڑھیں گے. قاف، کاف، یعنی فرق آپ کو معلوم ہوا ہے، بالکل سمپل سیدھا. کاف، لام، میم، نون. واو کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، مختلف انداز سے اس کو جو استاد محترم ادا کرتے ہیں. تو ہم لوگ، میں اس کو پڑھاؤں گا، میں مد والا نہیں پڑھاؤں گا، میں دوسرا پڑھاؤں گا. واؤ، یاد رکھیے گا واؤ. آپ جتنے بھی قرآن پاک کے اندر حروف ہے اس میں بھی بڑی حکمت ہے. آپ دیکھیں گے، یعنی قاری صدیق رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے دارالعلوم میں تقریباً 30 سال پڑھایا، پوری دنیا میں آج ان کے شاگرد ہیں، تو ہمارے استاد محترم ان سے پڑھے تھے. تو وہ بھی یعنی اس میں بڑی حکمت ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے نا واؤ، جو پورے قرآن پاک کے حروف ہیں نا، جو الفاظ ہیں، جیسے خوفن سورہ قریش میں آتا ہے نا، آخری 10 صورتیں جو سورہ قریش میں، من خوف، تو وہ یہی پیٹرن ہے. یعنی خا لمبا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کو بولتے ہیں لین. یہ اگر تختی نمبر 5 یا 6 ہے وہ آگے آئے گی، اس لیے آپ اس کو واؤ ایسے بھی کچھ پڑھاتے ہیں، لیکن ہم پڑھیں گے واؤ. اس کو ہی میں ریکمینڈ کروں گا آپ اس کو ہی فالو کریں. آگے آ گیا ہا، حمزہ. کیسے؟ حمزہ. اب حمزہ حروف سیٹی تو نہیں ہے، لیکن حمزہ میں زا آ رہا ہے. اگر اس کے جوڑ دیکھیں، ہم ہا میم زبر ہم، زا ہا زبر زا، حمزہ. اس لیے کیونکہ زا ہے سیٹی والا حروف، اس لیے حمزہ پہ بھی پھر سیٹی بجتی ہے. جیسے سواد تھا، پہلی 9 تختیوں کے اندر قلقلہ ہے ہی نہیں، لیکن سواد میں قلقلہ پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ سواد کے اندر حروف قلقلہ یعنی دال آ گیا. اسی طرح حمزہ سیٹی والا حروف تو نہیں ہے، لیکن اس میں زا آ گیا، سے سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. حمزہ، یا،
تو پوری تختیہ الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے. سا، زال، ضاد اور ضا، یہ بغیر سیٹی کے ہیں، ان پہ اوپر سیٹی بالکل نہ بجے، اس طرح کی آواز نہ ہے. اور زا، سین، شین اور صاد یہ سیٹی والے حروف ہیں. کومنٹ کیجئے. میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں. میرا نام ہے حافظ طلحہ حبیب. میں نے الحمدللہ قاری محمود صاحب یعنی کہ قاری صدیق رحمہ اللہ تعالی ان کے بیٹوں کے پاس ہی پڑھا ہے. قاری محمد صاحب، قاری محمود صدیق، آپ ان کی تلاوتیں انٹرنیٹ پہ لکھیں گے آ جائیں گی. قاری محمد ایک عرصہ تک ان کا پاکستان ریڈیو کے اوپر ان کا قرآن پاک بھی چلتا رہا ہے، تو میں نے ان کے پاس پڑھا ہے الحمدللہ. حفظ والے میرے جو استاد تھے وہ قاری صاحبان کے فیلو یعنی کہ قاری صدیق صاحب کے شاگرد تھے. قاری عمر علی فیصل آباد سے میں نے حفظ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بیسیکلی گوجرا کا ہوں اور میں نے الحمدللہ بھی ریسنٹلی اپنا BS کمپیوٹر سائنس کے اندر مکمل کیا ہے. یہ میرا قرآن پاک پڑھانا میرا شوق ہے. میں مسجد کے اندر بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو ایک ایکسپیرینس ہے. 8 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے قرآن پاک پڑھاتے ہوئے الحمدللہ. ویڈیو کلاسز جب آغاز انشاءاللہ بہت جلدی کروں گا. آپ کی دعائیں چاہیے. کومنٹ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. جو لفظ نہیں آئے گا ہم اس کی دوبارہ بھی ان کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 دن کے اندر اندر میں اس نورانی قاعدے کی جو کلاسز ہیں ان کو مکمل کروا دوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.